لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. میرے بھائی گوشت بھی اچھا پیکنگ کا نہیں ہے, گوشت بھی وہ اچھا ہے, جاؤ ذبح کرو اور کھا جاؤ. جانور کاٹو اپنے مبارک ہاتھوں سے. یا قصائی کوئی ایسی جگہ ہیں ہم نے دیکھا ہے روزانہ جانور آتا ہے کٹتا ہے اور قصائی شام تک سارا گوشت بیچ کے فارغ ہو جاتے ہیں. اچھا اس میں بھی ایک ڈرامہ ہے. بعض دفعہ قصائی وہ گائے لے کر آ رہا ہے جو سارا دن کچرا کھاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کا گوشت کھانے سے منع کیا جو گند بلا کھاتا ہو. اب میں آپ کو وہمی نہیں بنا رہا, آپ چپکے سے قصائی سے گوشت خرید کے لا کے کھا لیا کریں, حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب میرے سامنے یہ کہا کرو نا کہ یہ خالص گوشت ہے تو پھر بہت سوچ سمجھ کے کہا کرو. آپ جس کو خالص سمجھ رہے ہوتے ہو وہ ہمارے معیار پہ خالص بولو نہیں ہوتا. کچرا چننے والی جو جانور, کچرا کھانے والے جو جانور ہوتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا کچرا کھا رہے ہیں, تھیلیاں بھی کھا رہے ہیں, گند بھی کھا رہے ہیں, سڑے ہوئے پھل بھی کھا رہے ہیں. ان جانوروں کے گوشت میں اس کے اثرات آتے ہیں. جانور وہی اچھا ہے, گائے کی خوراک گھاس پھوس ہے بھائی, اس کو گھاس کھانے دو خدا کے بندو, یا پھلوں کے چھلکے کھلا دو اس کو. اتنی کیا کیا کھلایا جا رہا ہے. ایسے ایسے جانور قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ آپ اپنے باریک سے لڑکے کو ڈال دو وہاں, بولا یار اس کو یہ تیار کر دے تو. بعض لڑکے کراچی کے اتنے باریک دبلے پتلے, میرا بھانجا ہے نا بہت باریک سا, میں ایک فارم ہاؤس گیا, وہ بیل تیار ہو رہے ہیں قربانی کے لیے موٹے, ان کو بیلوں کو دیسی گھی آلو ٹھوسا جا رہا ہے, ان کے ٹھوسا جا رہا ہے. وہ نہیں کھا رہا, کہہ رہے نہیں کھا, تیرا باپ بھی کھائے گا, کیونکہ اس نے بیچنا ہے اس کو موٹا کر کے. بتاؤ اس کا گوشت کسی کام کا رہے گا؟ کسی کام کا گوشت نہیں ہے. کھڑے کھڑے کھلائے جاؤ کھلائے جاؤ. تو میں اپنے بھانجے کو لے گیا, میں نے کہا یار اس کو بھی پال دے یار, تو کتنے پیسے لے گا؟ 1 سال کے لیے تمہارے حوالے کر رہا ہوں, پیسہ بتا خالی تو اس کو ایسا بنا دے. بن جاتے ہیں بندے بھی بن جاتے ہیں, وہ بنا دے گا یہی چیزیں کھلا کھلا کے ٹھوس ٹھوس کے گول, لیکن نہ چلنے کے قابل, بولو دماغ بالکل غبی. تو وہ جانور ہوتا ہے جو چلے پھرے چرے, وہ اتنی جلدی بڑا نہیں ہوتا. خیر, تو میں اس لیے یہ کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے نا ہم خالص مال بیچتے ہیں, تو آپ اس کو بولا کرو کہ جھوٹ بولنے پر میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں, بہت خوشی ہوئی آپ نے جھوٹ بولا. پوری بات بتاتا کوئی نہیں ہے, یہ اللہ کا شکر ہے مجھے بتا دیتے ہیں تھوڑا سا لوگوں کے دل میں, جن لوگوں کے دل میں محبت ہے وہ بتا دیتے ہیں, اچھے لوگ ہیں. میں 1-2 جاننے والوں کے پاس گیا, میں نے کہا دیسی گھی خالص ہے, انہوں نے کہا خالص ہے, لیکن ونڈا کھلا رہے ہیں گائے کو, تو اس لیول کا نہیں ہے مفتی صاحب جس لیول کا آپ سمجھ رہے ہو. اچھے لوگ ہیں الحمدللہ, مجھے خوشی ہوئی کہ چلو یار جو جتنی بات ہے اتنی بتا دی. تو خیر, دیسی گھی کھایا کرو, خدا کی قسم بہت خاندانی چیز ہے, بہت خاندانی چیز ہے. تو بچوں کو کھلایا کرو, ایسے ٹماٹر ہو جائیں گے لال ٹماٹر. خیر, تو میں جو اصل بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ کمپنیاں پیکنگ کی چیزیں بیچ رہی ہیں, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس میں صحت کو نقصان ہے, لیکن کوئی مفتی ان چیزوں کو حرام کہہ سکتا ہے؟ بولو, حرام کوئی نہیں کہے گا بھائی. کمپنی بتا رہی ہے کہ یہ ہم نے اس میں ڈالا ہے, اب تم خود تحقیق کر لو, فائدے مند ہے نقصان دہ, ہم نے تھوڑی ذمہ داری لی ہے. تبھی آج تک کوئی مفتی اس کو حرام نہیں کہتا. تو اسلامک بینکوں کا بھی یہی حال ہے, حرام نہیں کہا جائے گا اس کو, نہ بھائی, حرام کے لیے خالص سود ہونا ضروری ہے, وہ نہیں ہے تو کیسے حرام کہہ دیں. لیکن کیا ہم یہ کہیں کہ آپ اپنے پیسے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھ کے نوٹ چھاپا کرو, یہ مشورہ دے دیں؟ نہ. ہم کہتے ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو چیزیں بیچ رہی ہیں وہ صحت کے لیے نہیں بیچ رہی, وہ پیسہ کمانے کے لیے بیچ رہی ہیں. کیا خیال ہے؟ تو پیسہ کمائیں, ٹھیک ہے, انہوں نے سب لکھ دیا اس کے اوپر, یہ اس میں آپ کو یہ اس کے جو اجزاء ہیں وہ یہ ہیں, لکھ دیا, اور دھوکہ نہیں دے رہے, وہ بتا دیا بھائی. اب آپ خود تحقیق کر لو, ڈاکٹروں سے جا کے یہ کیمیکل صحت کے لیے کیسا ہے, یہ کیسا ہے, وہ بتا دیں گے آپ کو ڈاکٹر لوگ, وہ ان کی فیلڈ ہے. انہوں نے سب لکھ دیا بھائی.
لیکن ان کی نیت لوگوں کو صحت دینا نہیں ہے. ان کی نیت کیا ہے؟ بولو. پیسہ. جتنی کمپنیاں چاہے وہ جوس بنا کے بھیج رہی ہوں, کولڈ ڈرنک بیچ رہی ہوں, جوس بیچ رہی ہوں, گوشت بیچ رہی ہوں, خوراکیں بیچ رہی ہوں, کریم بیچ رہی ہوں, مکھن بیچ رہی ہوں, جو مرضی بیچ رہی ہیں, مجھے ایک بات بتاؤ, ان کا مقصد پیسہ کمانا ہے یا صحت؟ بولو. پیسہ ہے نا. آپ بھی اگر کمپنی کھولو گے آپ کا مقصد بھی پیسہ کمانا ہوگا, اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. وہ صاف کہتے ہیں بھائی ہمارا مقصد کیا ہے؟ پیسہ. اگر ان کا مقصد ہیلتھ ہوتی تو پھر کمپنی یہ نہ کہتی اس سال ہمیں اتنا لاس ہوا ہے, بلکہ کمپنی کہتی اس سال ہم نے لوگوں کو سیب کا جوس پلا کے آئرن کی اتنے لوگوں میں کمی کو ختم کر دیا ہے ہم نے, لہذا لاس تو ہوا ہی نہیں, جو ہمارا ہدف تھا وہ ہمیں حاصل ہو گیا ہے. یہ کہتے ہیں نا وہ لوگ, وہ کہتے ہیں بھائی اتنا بکنا چاہیے تھا نہیں بکا, یا کم ریٹ پہ بکا ہے تو لاس. لاس کا مطلب صحت کا لاس مراد نہیں ہوتا. لاس کا مطلب جو ہم نے توقع کی ہوئی تھی کہ اتنا پیسہ کمائیں گے, اس توقع سے ہمیں پیسہ کم حاصل ہوا ہے, لہذا ہمارا لاس ہے یہ. تو اس کا مقصد, آپ لاس کسے کہتے ہو, نقصان کسے کہتے ہو؟ جو ہدف ہے اس کو پورا نہ کرنا, اٹ از کالڈ نقصان. تو ان کا مقصد ہے پیسہ کمانا. جب وہ نہیں کما پاتے تو وہ کہتے ہیں اس سال ہمیں اتنا لاس ہوا. جب پروفٹ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس سال ہمیں اتنا پروفٹ ہوا. حالانکہ پروفٹ, اگر ان کا مقصد لوگوں کی صحت ہوتی, وہ کہتے ہیں اس سال ہمارے جوس پی پی کے اتنے لوگوں کو طاقت توانائی ملی, اتنی بیماریاں دنیا سے کائنات سے ختم ہو گئیں, لہذا اس سال ہمارا یہ پروفٹ ہے. کبھی ایسا دیکھا آپ نے کہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ جو ہمارے کھلا دودھ بیچ رہے ہیں ان کا بھی مقصد پیسہ کمانا ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں ہمیں اتنا لاس ہوا, اتنا فائدہ ہوا, مطلب اتنا دودھ بک گیا اتنا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ جتنی بھی کمپنیاں ہیں یا جتنے بھی کھلے دودھ بک رہے ہیں, ان کا کسی کا بھی مقصد صحت نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ پیسہ. صحت ہمارا ہدف ہے, لہذا ہم نے دیکھنا ہے کہ کس سے کوئی چیز لینی ہے, کس سے نہیں لینی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں اور آپ جب کچھ کھاتے ہیں تو لذت اور صحت دونوں ہوتی ہیں. تو اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. تو اسی طرح سمجھ لو اسلامک بینکنگ کا بنیادی مقصد پیسہ کمانا ہے, غریبوں کی مدد نہیں ہے. پیسہ سیو اس نیت سے نہیں کرانا ہے لوگوں کا کہ کل ان کے کام آئے گا, اس لیے کرانا ہے کہ آج ہمارے کام آ جائے. تو حلال ہے, جیسے پیکنگ کی چیزیں حلال ہیں, جائز ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.